ہمیں بھی قرآن سے ایک محبت، ایک رشتہ، ایک لگاؤ قرآن پاک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کافر آئے دن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں اور تو کبھی قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، جیسے سویڈن کے اندر یہ معاملہ ہوا عید والے دن، یہ اس کو ہماری غیرت ایمانی چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو برداشت کریں، لیکن اس وقت ہم اقتدار میں نہیں ہیں۔ ان کا قرآن پاک کو جلانا دو باتوں کو ثابت کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ انہوں نے اپنی شکست مان لی۔ شکست کس چیز کی ہے کہ 1400 سال پہلے ایک چیلنج ہوا تھا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو اس کی طرح کی کوئی ایک آیت بنا لو۔ 6666 آیتیں ہیں، کوئی سی بھی آیت کی طرح کی ایک آیت بنا لو۔ یہ 1400 سال پہلے چیلنج کیا تھا، ان سے اس کی طرح کی کوئی آیت نہ بن سکی۔ ابھی جب ایک ٹیبل ٹاک ہو رہی ہونا تو دوسرا بندہ جب وہ ٹیبل ٹاک میں ہار رہا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ گریبان پکڑے گا اور مار دھاڑ پر اترائے گا، کیا کہ اسے ٹیبل ٹاک ہو نہیں رہی ہے۔ اب جب دیکھا کہ ہم سے تو قرآن پاک کی طرح کی کوئی آیت نہیں بن رہی اور ہم اسلام کو مٹانے کی ہم نے بڑی کوششیں کی، اسلام واحد وہ مذہب ہے کہ روزانہ اسلام قبول کرنے والوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ہر طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کی، دہشت گرد قرار دیا اور طرح طرح کے معاملات کیے، لیکن روزانہ کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر رہا ہوتا ہے۔ 45,000 دنیا میں مذہب پائے جاتے ہیں، کبھی بھی آپ کو انفارمیشن ایسی خبر نہیں آئے گی کہ فلاں لوگوں نے ہندو مذہب قبول کر لیا، فلاں لوگوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، فلاں لوگوں نے علاقے والوں نے یہودی مذہب قبول کر لیا، ایسی خبر نہیں آئے گی۔ ہاں، اسلام قبول کرنے والے کی خبریں آپ کو روزانہ آتی رہیں گی۔ تو اس پر جب وہ غصے میں آئے تو اور تو کچھ نہ کر سکے اور قرآن پاک کو جلانا شروع کر دیا اور معاذ اللہ قرآن پاک کو ٹھڈے مارنا شروع کر دیے۔ یہ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ہار گئے ہو، یہ تمہاری شکست کی علامت ہے۔ اور دوسری اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی مسلمان جو اقتدار میں ہیں ان کے پاس غیرت ایمانی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس غیرت ایمانی ہوتی تو اس کافر کو سزا دیتے۔ سزا دینے کی دور کی بات، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو دو ٹوک بات کرنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قوم کے اندر تو ایک جذبات ہیں، لیکن جو اقتدار کے اندر ہے ان کی غیرت ایمانی جا چکی ہوئی ہے، یہ بک چکے ہوئے ہیں۔ یہ بظاہر ہمارے اوپر تو حاکم ہے، لیکن یہ کافروں کے ایک انتہائی گندے ترین غلام ہے، جس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو تو یہ بھیگی بلی بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن پاک کو ٹھڈے مارے جائے، جلایا جائے، یہ بھیگی بلی بن کر ان کے آگے کتے کی طرح دم ہلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو کافر کے آگے ایک دو ٹوک بات کرنے کی بھی ان کے اندر ہمت و جرأت نہیں ہے، اتنی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی کافروں کی ایک سازش تھی کہ ہمارے جتنے بھی اقتدار میں جو مسلمان ہیں، جو ہمارے اوپر حاکم ہیں، وہ انہوں نے کوئی غیرت مند بننے نہیں دیا۔ ان کو پتا کہ حاکم غیرت مند ہوگا تو پھر قوم دین کی کھڑی ہوگی اور پھر وہ کسی بھی کافر کی خیر نہیں ہے۔ تو ہمارے اوپر کسی غیرت مند کو حاکم بننے بھی نہیں دیتے۔ اگر کوئی غیرت مند آنے بھی لگے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ایسا کچھ معاملہ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت چلیں ٹھیک ہے، ہم بظاہر اس وقت ہم کمزور ہیں، ان کی عروج کا وقت ہے اور ہماری زوال کا وقت ہے، لیکن ایک حاکم ہمارا آنے والا ہے جو تمہیں نیست و نابود کرے گا، جسے امام مہدی کہتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ کوششیں ہم جاری رکھیں گے، لیکن حالات ہمارے اس وقت بہتر ہوں گے جب امام مہدی آئیں گے۔ یہ بھی اپنے ابے کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کا، اور انہیں نہیں پتا کہ ان کا پیو جب آئے گا تو ان کا اپنا خاتمہ ہو جائے گا یہودیوں کا، اور یہودی دنیا کی سب سے فتنہ ور قوم ہے۔ تو دجال جب آئے گا، دجال کے آنے پر پوری دنیا سے یہودی کا صفایا ہو جائے گا، اور ان کو قتل کرنے والے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ ابھی تمہارا عروج ہے، ہمارا زوال ہے، لیکن ان قریب انشاءاللہ ہمارا عروج آئے گا، اور تمہارا زوال نہیں، تمہارا نیست و نابود، تم صفحہ ہستی سے بالکل ہی نام و نشان تمہارا مٹ جائے گا۔ یہودی اس وقت تم جتنی مرضی گستاخیاں تم کر لو، لیکن ایک وقت تمہارا آنے والا ہے کہ تم صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ تو اس میں قرآن پاک کی گستاخی کرنے میں یہ دو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، ایک ان کی شکست اور دوسرا ہمارے حکمرانوں کی بالکل ہی غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں قرآن سے محبت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں مسلمان اس وقت تک ترقی کرتے رہیں گے جب تک اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، ان کا قرآن پڑھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کے والے سے ہمیں بالکل قرآن انہوں نے جلایا ہے
تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اور قرآن پاک کو اور زیادہ تشہیر کرنی چاہیے کہ تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایک ہم نے غلط کام کیا، اس کی وجہ پر مسلمانوں نے اور زیادہ قرآن کی تبلیغ کرنا اور قرآن کی تعلیمات کرنا عام کر دیا ہے۔ کسی سے سوال ہوا نا کہ گناہ سے کیسے بچا جائے، کہا کہ اگر تم سے کوئی ایک غلط کام ہوا تو 10 نیکیاں کرو، تو شیطان دوبارہ تم سے غلط کام نہیں کروائے گا کہ میں نے ایک غلط کام کروایا تھا، اس نے 10 اچھے کام کیے، اب میں سے غلط کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے ایک قرآن چلایا، ہم اس کے بدلے میں 1000 حافظ قرآن بنائے، اور 1000 قرآن حافظ قرآن بنائے، مزید زیادہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت اور قرآن پاک کی تعلیمات کو خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔